السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال فی موضع آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پایا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے وجود بخشنے کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسی نعمت میں سے ایک بہت بڑی نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور خلاصی فی النار ہے، یعنی اس کے پہلے عشرہ میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور دوسرے عشرہ میں اللہ تعالی تمام بخشش چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور تیسرے عشرہ میں اللہ تبارک تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جنت کا دروازہ پورے طور پر کھول دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے۔ اسی میں سے ایک ہمارے لیے راحت اور سکون کی چیز جو نعمت کی شکل میں ہے وہ پانی ہے، جس پانی سے ہم اپنے جسم کی نشو و نما کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کی بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسا کر تمام جانداروں کو زندگی بخشی۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ پانی سے ہی ہماری زندگی کی بقا ہے، اور درخت، اناج، کھیت سے جتنے بھی چیز اگتے ہیں ان سب کو پانی سے ہی وجود ملتا ہے، اسی سے تقویت ملتی ہے، اسی سے قوت ملتی ہے۔ بعض جگہ آپ کو معلوم ہوگا جو پتھریلی علاقہ ہے، کہیں کہیں مہینہ میں ایک بار پانی آتا ہے، اور کہیں کہیں ہفتہ میں ایک بار پانی ملتا ہے، اور وہ بھی ایسا پانی جو بالکل لال ہوتا ہے اور کیچڑ ملا ہوا رہتا ہے، ایک دم گندا رہتا ہے۔ نہانے کے لیے وہ سوچتے ہیں، ہفتہ بھر انتظار کرتے ہیں، تب اس کو نہانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس سرزمین پر ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، سیر ہو کر پیتے بھی ہیں، اور سیر ہو کر کے نہا بھی لیتے ہیں، اور پاکیزگی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا ہم سب پر احسان ہے، اس پر اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے سال کے اندر جو خاص مہینہ رمضان کا عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں خاص رات عطا فرمائی ہے ہمیں۔ اس رات کا نام ہے شب قدر۔ شب قدر میں تمام دنیا والوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ ایک سال تک کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا، کن کے ساتھ کیا ہوگا، اس طرح سے ایک سال تک کے لیے پورے سال کا مقدر لکھا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے کارخانے والے اور بینک والے اور جتنے بھی سنستھا ہوتے ہیں وہ سب سال میں ایک بار کیا کرتے ہیں، پورے سال کا محاسبہ کرتے ہیں، پھر آگے کے لیے پلاننگ تیار کرتے ہیں۔
اور آگے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم کو کس حساب سے چلنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کس کو بڑھانا ہے، کس کو گھٹانا ہے، کس کو نکالنا ہے، کس کو عزت دینا ہے۔ وہ سارا پلاننگ ایک دن ہوتا ہے جس میں وہ کرتے ہیں، ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں وہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا بھی ایک نظام ہے جس نظام کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں قائم کرتے ہیں، اور اسی شب قدر کے اندر فیصلہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر شب قدر تمہیں مل جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ رات شب قدر کی ہے تو اس رات میں اللہ سے زیادہ رو رو کر کے مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ رات ہے معافی چاہنے کے لیے، اور اس رات کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے؟ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مسلسل اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ آخری سال سے پہلے کا جو آپ کا سال ہے اس میں آپ نے تینوں عشرہ میں اعتکاف فرمایا۔ پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش کے لیے، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے، اور ایک آ کر کے کہنے والوں نے بتایا کہ یہ 2 عشرہ جو آپ کا گزر گیا ہے اس میں شب قدر نہیں تھا، شب قدر آخری عشرہ میں ہے، اور آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21 23 25 27 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 میں سے ایک رات شب قدر کی ہے، اور اس ایک رات میں جس نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر تصحیح نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لی اور اللہ کے سامنے رو لیا اور اللہ کے سامنے التجا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ 83 یا 82 سال تک عبادت میں گزار دیا۔ 82 سال، ایک رات کی عبادت 82 سال عبادت کرنے کے برابر ہے، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا جاتا ہے، یعنی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی قیمت، اہمیت، فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ 5 رات کو لازم کر لے کہ ہمیں جاگنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا، اور شب قدر سے وہی محروم رہتا ہے جس کو اللہ کے طرف سے محروم لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے طرف سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ بتا دیا گیا کہ آخری عشرہ کے طاق راتوں میں شب قدر ہے، پھر بھی مسلمان لاپرواہی میں، غفلت میں اس رات کو ضائع کر دے اور سو کر نیند کی نظر کر دے، تو اس سے زیادہ بے حرمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ غفلت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، وہ سیزن کی تلاش میں رہتے ہیں، سال بھر سیزن کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ اگر ہم اس کے کچھ دن میں کما لیں گے تو پورے سال بیٹھ کر کے کھائیں گے۔ ہمارے یہاں میلہ والے آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، وہ کہیں گے عید کے دن سے جو ہمارا میلہ 3-4 دن چلتا ہے تو اللہ کا شکر ہے پورے سال ہمیں راحت ملتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تلاش، یہ ہے خیر کی چاہت، خیر کو حاصل کرنے کی پلاننگ، تاکہ آگے چل کر کے ہمیں سکون ملے، عزت ملے، آسانی ملے، راحت ملے، اور حلال کمائی کے ساتھ جو بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو، اس میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو۔ جس طرح سے ہم بزنس لائن میں اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں، ایسے ہی جب ہم مر جائیں گے، آخرت میں جائیں گے، قبر کے حوالے ہو جائیں گے، اور میدان محشر میں جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سر پر کھڑا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے شرابور ہوں گے، نفسی نفسی انبیاء پکار رہے ہوں گے، ایسے دن میں راحت اور رحمت کی چادر اللہ اس کے سر پر ڈالیں گے جو شب قدر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو نوجوان اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر رہتی تھی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر رہتی تھی، جس کو عزت رکھنے والی پاکیزہ محترم خواتین
اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے بلایا، اور وہ صرف اس لیے نہیں گیا اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، وہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ اس کے سر کے اوپر ڈال دے گا، اسے گرمی نہیں لگے گی، اسے دھوپ نہیں لگے گی، وہ نفسی نفسی نہیں پکارے گا، وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ ہوگا، اور اس حال میں ہوگا کہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ ایسا محسوس ہوگا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں قیامت کا دن ہم سے گزر گیا۔ دیکھیے، جب مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ گزارنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی، اور راحت کا وقت گزارنے میں ٹائم نہیں لگتا، راحت اور سکون کا وقت گزارنے میں ٹائم نہیں لگتا، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جب مشکل گھڑی آ جاتی ہے، چاہے گھریلو اعتبار سے ہو، چاہے پریشانی کے اعتبار سے ہو، چاہے مصیبت کے اعتبار سے ہو، چاہے بیماری کے اعتبار سے ہو، اگر مشکل وقت آ جاتا ہے، گھر میں خوراک نہ ہو، کھانا نہ ہو، جیب میں پیسہ نہ ہو، بچے پیسے مانگ رہا ہو، گھر میں چاول نہ ہو، خوراک نہ ہو، اور ایسا وقت جب کہ بچے بیوی گھر میں بھوکا رہ رہا ہو، وہ وقت سمجھیے کتنا کٹھن ہوتا ہے ایک گھر کے ذمہ دار کے لیے، اور کتنا مشکل سے وہ وقت اس کے لیے گزرتا ہے۔ ایسے ہی آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی کے لیے پتہ چلا کہ 10 منٹ ٹائم ہے، اور اچانک 10 منٹ کے بعد اعلان ہوا کہ 2 گھنٹہ کے بعد گاڑی آئے گی، وہاں انتظار میں بیٹھے رہیے، کتنی مشکل وقت میں گزرتا ہے، اس کا کٹھن ہو جاتا ہے وہ وقت۔ ایسے ہی آپ کے انگارے پر لاد دے دیا جائے، اور صرف 5 منٹ اس کو دونوں پاؤں کہے آگ کے انگارے پر رکھنے کے لیے، ان کو یہ 5 منٹ ایسا لگے گا کہ 5 سال تک ہم آگ کے انگارے پر کھڑے ہیں، 5 سال لگے گا اس کو۔ یہ ہے قیامت کے دن کا منظر۔ جو ایمان والے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قیامت کا دن ان کے لیے ایسا گزر جائے گا جیسا لگے گا کہ بس 4 رکعت نماز پڑھنے میں، 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا اتنے میں گزر گیا۔ لیکن گنہگار، مجرم، اللہ کا باغی اور اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزارنے والے، اس کے لیے یہ دن بہت کٹھن ہو جائے گا، بہت مصیبت والا ہو جائے گا۔ اس دن جب فیصلہ کر دیے جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک صف میں ایک طرف مجرمین کو ڈالیں گے اور دوسری طرف متقین کو ڈالیں گے۔ ایک طرف ان الابرار ہوگا، دوسری طرف وان الفجار ہوگا۔ ایک طرف متقی پرہیزگار اور دوسری طرف مجرم فاسق، اللہ کا باغی، اللہ کے حکم کو توڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرمین کو ان لوگوں سے الگ کر دو، ان کی جگہ الگ ہے۔ ایک ایک مجرم کو پکڑ پکڑ کر الگ کر دیا جائے گا۔ جس طرح سے کہیں حادثہ ہو، گھر میں آگ لگا دے، سنستھا میں آگ لگا دے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مجرم کو چن چن کے پکڑا جاتا ہے، FIR ہوتا ہے اس کے اوپر، ان کو پکڑ کر کے ہاتھ میں ہتھ کنڈے لگایا جاتا ہے، اور پھر ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ان کو پکڑ لو، ان کے گلے میں آگ کا توق ڈال دو، اور ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈا لگاؤ، ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگاؤ، اور پورے جسم کو آگ کی زنجیر سے جکڑ دو، باندھ دو پکڑ کے اچھا سے، اور اس کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ اور جہنم کے شعلہ مارتے ہوئے آگ میں جب مجرمین کو ڈال دیا جائے گا، جب مشرکین کو ڈال دیا جائے گا، وہ آگ کے اوپر ایسے تیریں گے جیسے کوئی پانی پی کر کے، اتھاہ سمندر پانی میں پانی پی پی کر کے بے حس، بالکل بدحواس ہو چکا ہو، اپنی طاقت پاور کو بالکل کھو چکا ہو۔ جس طرح سے چھوٹی چھوٹی مچھلی کو دیکھے ہوں گے، اس میں دوائی ڈال دیا جاتا ہے پانی میں، وہ مرنے کے قریب ہوتی ہے تو پانی کے سیلان کے اوپر جدھر پانی بہتا ادھر وہ بھی بہتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے۔ ایسے ہی جہنم کی آگ میں جب باندھ کر کے ڈال دیا جائے گا تو وہ آگ کے اندر، آگے کے اندر اس طرح سے لپیٹا مارے گا، تھپیڑا مارے گا، جس طرح سے پانی میں بے بس آدمی جب ڈوب جاتا ہے تو وہ لوٹ پوٹ ہوتے رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، عجیب و غریب حال ہوگا ان کا۔
हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिल-मुजरिमीन, अल्लाह ताला फरमाएंगे यही जहन्नम की आग है जिसको तुम इनकार किया करते थे, जिसका तुम मजाक उड़ाया करते थे, जिसको तुम झुठलाते थे। तुम्हें यकीन नहीं था कि मरने के बाद जहन्नम भी, तुम्हें यकीन नहीं था कि मरने के बाद क़यामत भी, तुम्हें यकीन नहीं था कि मरने के बाद कब्र में सवाल जवाब भी किया जाएगा, और ख्वाहिशे नफ्स के मुताबिक दुनिया की ज़िंदगी जी रहे थे। किसको नहीं मालूम है, किसको यकीन नहीं है कि एक दिन आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे। सब देख रहा है, इसको महसूस कर रहा है, आंखों से बिल मुशाहदा देख रहा है। इल्मल यकीन नहीं ऐनल यकीन है, और ऐनल यकीन के बावजूद फिर भी अगर अल्लाह का डर उनके सीने के अंदर नहीं है, अल्लाह के हुक्म को नहीं मार रहा है, ऐसे आदमी को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और जहन्नम की आग में डालकर जब उनके चमड़ा को, उनके गोश्त को, उनके हड्डी को जलाया जाएगा, तो खून खाने और पीने के लिए अल्लाह से फरियाद करेंगे और कहेंगे मुझे खाना दीजिए, खाना दीजिए। तो अल्लाह ताला ज़क़ूम का फल देंगे उनको खाने के लिए, जो कांटादार होगा, जिसके अंदर अजीब व गरीब तरह की कठेलापन, कसीलापन होगा। जब वो भूख की शिद्दत में खाने की कोशिश करेगा, खाएगा, यतजर्रअहु वला यकादु युसीबुहु व यातीहिल मौत, दबा करके वो खाने की कोशिश करेगा, वो फल जा करके गले में अटक जाएगा। यतजर्रअहु वला यकादु युसीबुहु, यकीन मानिए खाना खा रहे हो, पानी बगल में ना हो, अचानक खाना का लुकमा जाकर गला में अटक जाए, क्या होता है आदमी का आलम? आलम ये होता है कि वो किसी को बोलेगा नहीं पानी चाहिए, दौड़ के झपट्टा मार के चला जाएगा नल पे और पानी पिएगा, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। जब गला में खाना अटक जाए तो उस वक्त पानी ही उसका इलाज है, जितना जल्द हो पानी को उतार दे। इसी तरह से जब जहन्नम का फल उनको खिलाया जाएगा ज़क़ूम, और उनको घोंट घोंट कर भूख की शिद्दत की वजह से खाने की कोशिश करेगा, यतजर्रअहु वला यकादु युसीबुहु व यातीहिल मौत, जब खाना गला में अटकता है तो चार जानिब मौत ही मौत नजर आती है, बाकी कुछ नहीं। इसी तरह से उस जहन्नमी को भी मौत ही मौत नजर आएगी, बाकी कुछ नजर नहीं आएगा। उसको अटक अटक करके उसको अंदर डालने की कोशिश करेगा, चार जानिब मौत नजर आएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी। उस अटके हुए खाना को अंदर निगलने के लिए अल्लाह से वो फरियाद करेगा, अल-अत्श, मुझे पानी दीजिए पीने के लिए, मैं प्यास की वजह से बिलबिला रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मुझे पानी पिलाया जाए। अल-अत्श, अल-अत्श चिल्लाएगा, उसको ऐसा खौलता हुआ पानी दिया जाएगा कि मुंह में डालते ही उनका सारा अंदर का सिस्टम गलाकर जलाकर राख कर देगा, अतरी को ख़त्म कर देगा। और फिर जख्म से, या ये कह लीजिए कि आग में जलाने के बाद जो जिस्म से खून और पीप बहता है, पीने के लिए वही खून और पीप जहन्नमियों को दिया जाएगा, खून और पीप दिया जाएगा पीने के लिए। कितनी बदतरीन खाना है और पीना है जहन्नम का, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। जहन्नम बहुत ख़तरनाक जगह, बहुत बुरी जगह है, और उस जहन्नम से बचने का इंतज़ाम के लिए अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का आखिरी अशरा अता फरमाया, जिसको कहा जाता है आखिरी अशरा खलासी मिनन नार के लिए, यानी जहन्नम से आज़ादी के लिए, जहन्नम से बचने के लिए। इस अशरा की जो चंद रातें बच गई है, जो चंद दिन हमारा बच गया है, ये दिन ये रात लापरवाही से गुजारने के लिए नहीं, ये दिन ये रात गफलत में गुजारने के लिए नहीं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के कुयूर फर्जंदो, जो दिन बाकी रह गया है इसको गनीमत समझे, इसमें खूब अल्लाह को याद करें। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आए तो चार काम को लाजिम पकड़ लो। एक काम, उठते बैठते सोते खाते पीते हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है कि ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे को एक पल्ले में रख दिया जाए,
اور اس کلمہ کو دوسرے پلہ میں رکھ دیا جائے، یہ کلمہ والا پلہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھو۔ بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے پاپی، بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ تعالیٰ اس آخری عشرہ میں استغفار پڑھنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی۔ خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی، یعنی زیادہ سے زیادہ وہ استغفار پڑھنے والا ہو۔ اور دو کام جس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے، ایک ہے جنت کا طلب، ہمیشہ دن ہو رات ہو، نماز کے بعد کا ٹائم ہو یا جو بھی ٹائم ملے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ دعا قبولیت کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے الحمدللہ پڑھے، اس کے بعد نبی پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد جو دعا کرنی ہو وہ دعا کرے۔ اللہ دعا کو رد نہیں کریں گے، اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جنت کا طلب، اور چوتھی چیز ہے جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کی عذاب سے ہمیں پناہ دیجیے، جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا کر کے رکھیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کی عذاب سے پناہ مانگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دو شخص کو عذاب ہوتے ہوئے سنا اور دیکھا، اس کے بعد سے آپ کو کبھی بھی چین سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جتنا زیادہ قبر کی عذاب سے آپ پناہ مانگتے تھے اتنا ہم نے کسی کو پناہ مانگتے ہوئے نہیں دیکھا قبر کی عذاب سے۔ وہ دو لوگ کون تھے جن کو قبر میں عذاب ہو رہی تھی؟ ایک تھے پیشاب کے چھینٹا سے نہ بچنے والا، اور دوسرا تھے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، دوسروں کی عزت کا جنازہ اٹھانے والا، دوسروں کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنے والا۔ یہ چغل خور ہے جو دوستی میں دراڑ ڈالتا ہے، جو خاندان میں نفرت ڈالتا ہے، جو مسلمان میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی جو نفرت پیدا کرے، دشمنی پیدا کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، ایسے آدمی کو نبی نے قبر میں اسی دنیا میں عذاب میں دیکھا۔ اور دوسرا پیشاب کے چھینٹا سے نہ بچنے والا۔ یہ کوئی بھاری چیز نہیں، مشکل چیز نہیں، بہت آسان چیز ہے، لیکن عذاب بڑا سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ غمخواری کا ہے، رحمت کا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا ہے۔ یعنی رمضان میں جب افطاری کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ فکر ہو کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے گاؤں کے کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے جو افطار سے خالی ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ بھر دن روزہ رکھا ہے لیکن اس کے دسترخوان پر افطاری نہیں پہنچا ہے۔ یہ درد ہمارے مسلمان کے ایک ایک سینے کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، عید سے پہلے جہاں ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کے لیے عید کی تیاری کرتے ہیں، وہیں ذہن کے ایک خاکے میں، گوشے میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بستی میں کوئی بیوہ، کوئی یتیم جس کا سہارا تھا لیکن اللہ نے اسے اٹھا لیا، جو بے سہارا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس کا بچہ ماں کے سینے سے لپٹ کر کے وہ کہے گا کہ اماں جان سارے لوگ نیا نیا کپڑا پہن کے عید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم عید کی خوشی منائیں؟ کوئی ایسا گھر تو نہیں۔ اس لیے جہاں ہمارا عید ہوگا وہیں اس غریب کا بھی عید ہوگا، اس یتیم بچہ کا بھی عید ہوگا، اس جس کو اللہ نے دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے محروم رکھا ہے ان کا بھی عید ہوگا۔ اور اس کا سبق ہمارے نبی نے عید کی نماز پڑھاتے ہوئے دیا۔ جب جا رہے تھے عید کی نماز کے لیے، دیکھا کہ ایک معصوم ننھا بچہ رو رہا ہے اور سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیوں تم خوشی میں شریک نہیں، کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ نہیں ہے،
میرا گارجن نہیں ہے، مجھے کپڑا دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، میرے پاس سکہ درہم اور دنانیر نہیں ہے، میں کیا لے کر کے خوشی مناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے نہیں گئے، بلکہ اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے گھر لے کر کے آئے اور آ کر کے ان کو نہلایا اور کپڑا پہنایا اور کہا کہ آج سے عائشہ تمہاری ماں ہے، محمد تمہارا باپ ہے، حسن حسین تمہارا بھائی ہے کوئی دنیا میں یہ مثال پیش کرنے والا؟ ایسا نبی جنہوں نے پوری دنیا کے لیے اللہ نے جن کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اس نبی کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، ان کے ہم امتی ہیں، جس امتی میں آنے کے لیے بڑے بڑے لوگ فخر کرتے تھے کہ کاش ہمیں اس امتی میں بھیج دیا جاتا، کیونکہ یہ امت خیر امت ہے، اللہ نے اس کو خیر امت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ لقب اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا، یہ خیر امت کا لقب اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا۔ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد تو امت جانور بن جایا کرتے تھے، اور کہیں بلی اور کہیں خنزیر اور کہیں دوسرے شکل میں اس کو بدحواس کر دیا جاتا تھا، ان کی زمین کو پٹک دیا جاتا تھا اور نسل کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ امت قیامت تک کے لیے آئی، یہ امت قیامت تک کے لیے آئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر خاص طور پر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ وہ آدمی جو 6 مہینہ گزر جاتا اپنی ماں سے بات نہیں کرتا، وہ آدمی جو اپنے باپ سے سال بھر بات نہیں کرتا، وہ آدمی جو سال گزر جاتا اپنی بیوی کو لے کر الگ زندگی گزارتا ہے اور سال بھر میں ایک کپڑا ماں باپ کو نصیب نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ مہینہ غیرت کو جگانے کے لیے ہے اور یہ ہوش اڑانے کے لیے ہے کہ ایک شخص نے اپنی اولاد کو بہت اچھی تعلیم دیا، اعلیٰ تعلیم دیا، انجینئر بنا اور جا کر کے امریکہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ چند سال کے بعد ان کی ماں کا طبیعت خراب ہو گیا، اچانک بہت زیادہ سیریس ہو گئی۔ ان کے باپ نے فون کیا، کہا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہمیشہ تمہارا نام لیتا، تم آ جاؤ، بہت پریشان ہے۔ لیکن آج کل کرتے کرتے ٹال مٹول کرتے کرتے زمانہ گزر گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ پھر فون کیا، کہا کہ آ رہے ہو؟ کہا کہ امی کا کیا حال ہے؟ بولا امی گزر چکی ہے، امی گزر چکی، 2 ہی بیٹا اور دونوں وہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آخری اس کا کام کر دیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا کہ نہیں، اس وقت تک اس کی میت یہاں سے نہیں اٹھے گا جب تک تم نہیں آؤ گے، اس وقت تک نہیں اٹھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، گاڑی پکڑتے ہیں۔ چھوٹے بیٹا کو بھیج دیا اور بڑا بیٹا نہیں آیا۔ آیا، پوچھا کیا ہوا؟ دوسرا بھائی کیوں نہیں آیا؟ کہا کہ ابا جان وہ نہیں آ پائے، کیا بتائیں؟ بولا بات کیا ہے یہ بولو۔ کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ماں مری ہے تو تم چلے جاؤ اور باپ مرے گا تو ہم چلے جائیں گے، باپ مرے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ اس باپ کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ دل ہے آپ کے پاس تو تھوڑا سا اندازہ کیجئے۔ اس باپ نے نوکروں کو بلایا، جتنی زمین تھی سارے نوکروں کے نام لکھ دیا اور جتنا بینک بیلنس تھا سب نوکروں کے نام کر دیا، اور اس کے بعد اس بیٹے کے سامنے میں ان کو کہا کہ سنو، اندر میں سامان رکھا ہوا لے کر کے آؤ۔ وہ لے کر کے آیا اور گولی کن پٹی پہ لگا کر کے مار دیا اور کہا کہ جب تم آ گئے ہو تو باپ اور ماں دونوں کا آخری سنسکار کر کر کے چلے جاؤ، کسی کو حصہ نہیں دیا جائے گا۔ ماں باپ کون دولت ہے، اس کی قدر کون جانے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف لکما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے یا ایک زندہ ہے تو ان کے لیے اپنے کندھوں کو بچھا دو، ان کے سامنے آہ تک کی آواز نہ دو، کیونکہ وہ تمہیں بچپن میں جس انداز میں پالا ہے پوری زندگی خدمت کر لو گے، اس کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ ایک شخص اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچ کر لے جا رہا تھا، درخت کے پاس پہنچا تو کہا کہ ابا بس کیجئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہم نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک باندھ کر کے لایا تھا، ایک ہاتھ سے کرو گے دوسرے ہاتھ میں ملے گا۔ یہ تو ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ مرنے کے بعد نہیں دنیا میں دکھاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جس طرح کا رویہ کریں گے نا وہ دنیا میں اللہ دکھائے گا، اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک دنیا میں یہ دن دیکھنے کو نہیں مل جائے گا۔ ماں باپ سے الگ ہو کر کوئی خوشحال نہیں رہ سکتا، سکون کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا اپنے بیوی بچوں کے لیے کرتے اتنا ماں باپ کے لیے بھی کیجیے، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں دولت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ۔